السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ یقیناً آپ سب بہت اچھی آپ لوگوں کی صحت ہوگی۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ہماری آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، تو آج ہم اردو کا دوسرا جو آپ کا لیکچر ہے وہ پڑھیں گے۔ کتاب ہے ہماری اردو جماعت ہم، نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں حمد میں۔ شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے۔ بیٹا آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں حمد وہ نظم جس میں رب تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اور جس شاعر نے یہ نظم لکھی ہے اس کا نام ہے حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہی ہم حمد کے رموز کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ جب تک کسی بھی چیز کے بنانے والے، کسی بھی فن پارے کو لکھنے والے کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو تو تب تک ہم وہ فن پارہ سمجھ نہیں سکتے، تب تک ہم وہ نظم، وہ غزل، وہ شعر، وہ قصیدہ، وہ نثر سمجھ نہیں پاتے کہ وہ اس کا لکھنے والا جو ہے وہ کون ہے، جب تک اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو۔ تو نظم ہے ہم، اس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری 1900 میں پیدا ہوئے، 1900 جسے کہتے ہیں، اور 1982 میں ان کی وفات ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو میں MCQs ہائی لائٹ کرواتی ہوں تو آپ کا پہلا MCQs بن سکتا ہے حفیظ جلندری کا سن پیدائش کیا ہے اور حفیظ جلندری کا سن وفات کیا ہے۔ تو وہاں آپ آپشن دیں گے، جیسے سن پیدائش میں 1901 یا 1902، 1903، یعنی 2-3 مزید آپشن اور ایک درست آپشن آپ نے دینی ہے۔ اسی طرح سن وفات وہ آپ لکھیں گے 1981، 1982، 1983، اور پھر جو درست آپشن ہے اس کو مارک کر دیں گے۔ حفیظ جلندری کا اصل نام محمد حفیظ اور حفیظ ہی ان کا تخلص تھا، یعنی ان کا جو اصل نام تھا وہ محمد حفیظ تھا اور حفیظ ان کا تخلص تھا۔ جلندری انہیں کیوں کہتے ہیں؟ انہیں جلندری اس لیے کہتے ہیں وہ جلندر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا MCQs بن سکتا ہے حفیظ جلندری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حفیظ۔ حفیظ جلندری کا تخلص کیا ہے؟ تو آپ نے صرف حفیظ اور پھر حفیظ جلندری یا جلندری لکھ کر آپشنز کریٹ کرنی ہے یا بنانی ہے۔ حفیظ جلندری ڈیش شہر میں پیدا ہوئے، یا حفیظ جلندری کا جائے پیدائش کیا ہے؟ تو آپ جلندر، آگرہ یا الہ آباد، اور درست آپشن ہے جلندر۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی گھریلو حالات جو ہیں وہ غربت اور مفلسی کا شکار تھے، گھر میں کھانے پینے کے لیے بنیادی سہولتیں نہ تھیں، تو تعلیم کی طرف لوگوں کا خیال کیسے جاتا؟ اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ جب حالات زندگی انسان کے اتنے ناگفتہ میں ہوں، اتنے مشکل ہوں کہ کھانے پینے کو بھی اسباب میسر نہ ہوں، تو پھر تعلیم جو ہے وہ اس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو حفیظ جلندری کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن چونکہ ذہین تھے تو شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، یعنی پیدائشی طور پر انہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کی تھی کہ وہ شعر و شاعری کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ ان کی شہرت کا دوام کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے مختلف مشاعروں میں شرکت کی، اور وہاں پر جب اپنے شعر پڑھتے تھے تو لوگ ان کو جانتے تھے، پھر اس لوگوں سے ملنے اور اپنا ادبی انداز فکر جب لوگوں کے سامنے کھلا، یا ادبی انداز فکر سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی، تو لوگ ان کی شخصیت کے وہ پہلو جو کہ عام لوگ نہیں جانتے تھے وہ جاننے لگے، اور اسی سے انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، یعنی جڑے رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ یہ تھا پہلا پیراگراف۔ MCQs بن سکتا ہے کہ حفیظ جلندری نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ مولانا غلام قادر گرامی کی۔
اور حفیظ جلندری کو کس چیز نے شہرت دی؟ مشاعروں نے شہرت دی. اور پھر حفیظ جلندری ڈیش سن میں پاکستان چلے 1947 میں. یہ آپ کے معروضی سوالات بن سکتے ہیں. 1982 میں 1982 میں لاہور میں فوت ہو گئے. حفیظ جلندری کس شہر میں مدفن ہے یا کس شہر میں ان کی وفات ہوئی؟ تو لاہور شہر. ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے. زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں. یعنی کوشچن آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ حفیظ جلندری کی کلام کی نمایاں خوبیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا ان کی کلام کی نمایاں خوبیاں لکھیں. تو یہ آپ کا کوشچن معروضی سوال بھی بن سکتا ہے. سوز و گداز درد، یعنی لفظوں میں درد ہونا. موسیقیت لفظوں میں جو ہے وہ اتنے وہ آسانی سے بولے جانا کہ ایسے سریلے انداز سے، نغمے کے انداز سے پڑھا جا سکے، یعنی اس میں آپ کا لفظ ٹوٹے نہ. سادگی، یعنی آسان اور سادہ الفاظ جو کہ عام لوگوں کو سمجھ آ سکے. پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے. یعنی ہمارا قومی ترانہ جو کہ ہم اپنی ہر کسی بھی اہم موقع پر پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں طلباء و طالبات اپنی دن کا آغاز کرتے ہوئے اسمبلی میں اس ترانے کو روزانہ کی بنیادوں پر پڑھتے ہیں. اس کا بانی کون تھا؟ وہ حفیظ جلندری تھے. انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں. حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر ہیں. انہوں نے مختلف اصناف سخن پر میں طبع آزمائی کی. یعنی اصناف جیسے کہ آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا گیا ہے، اصناف صنف کی جمع ہے. کسی بھی ادب، کسی بھی زبان، کسی بھی کہ کوئی بھی زبان اگر آپ نے سمجھنی اور سیکھنی ہے تو اس کی اصناف جو ہوتی ہیں اس سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے. انہوں نے نہ صرف نظم پر لکھا بلکہ انہوں نے مثنوی، گیت، غزل وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی، لکھنے کی کوشش کی. شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے. آپ یہاں پر اس کے اوپر لکھ لیں، شاہنامہ اسلام کی 6 جلدیں شائع ہوئی تھیں. یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے. ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ. آگے ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حمد. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. یہ ان کی انتخاب ہے نعت، جلد پنجم، مؤلف عبدالغفور قمر. ان کے جس شخص نے ان کی لکھے گئے کلام کو تالیف کیا، اس کو چھپوایا، جو اس کا مؤلف تھا وہ کون تھا؟ عبدالغفور قمر تھا. یہاں پہ آپ پریشان ہوں گے کہ تو نظم کے نیچے تو شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے اور میم کہہ رہی ہیں کہ حفیظ جلندری نے لکھی ہے، تو پھر یہ عبدالغفور قمر کیوں لکھا ہے؟ تو بیٹا یہ مؤلف ہے، مؤلف تالیف کرنے والا، اس کو جو ہے کتابی شکل میں لے کر چھپوانے والا، ٹھیک ہے، اس کو مؤلف کہتے ہیں. تو نظم یہاں تک آپ کا جو تھی آج کی ہم نے اس کی پڑھائی کر لی. اس کے مشکل الفاظ کی سے آگاہی ہم اگلے لیکچر میں، اس کا جو لیکچر
حصہ دوم جو ہوگا اس میں ہم اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کریں گے۔ یہاں تک امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔